قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم سے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، اے شعیب ہم ضرور تجھے نکال کے رہیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ اپنی بستی سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم سب ہماری ملت میں لوٹ کے آ جاؤ تو ہم تمہیں نکالیں گے نہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا اگر ہم ناپسند کرتے ہوں بھی تو تم ایسا کرو گے؟ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے جھوٹ باندھا اپنے اللہ پر۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم لوٹے تمہارے مذہب میں بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مذہب سے نجات دی، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لائق نہیں یہ بات کہ ہم لوٹیں تمہارے غلط مذہب میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہی چاہا تو کیا کر سکتا ہے کوئی۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں رکھا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے توکل کیا اللہ پر۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے پروردگار فیصلہ فرما ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا سردار لوگوں نے ان کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرین، خاسرون، تو اس وقت تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے مر کر۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کہ وہ اپنے گھروں میں تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ فتولی عنہم وقال، شعیب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اپنی قوم سے، وقال، اور کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم یقیناً میں نے پہنچا دیے تم کو اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری نصیحت کی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں کیسے غم کروں کافر قوم کا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو کسی قریے میں مگر ہم نے پکڑا اس قریے کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، ہم نے آزمایا اس قریے کے رہنے والوں کو جسمانی تکلیف اور مالی تکلیف، بدنی تکلیف یا مالی تکلیف سے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ تضرع کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا تنگی کی جگہ، پھر ہم نے بدل دیا تنگی کی جگہ کو راحت سے، یعنی ہم نے مشکل کو آسان کر دیا۔ حتی یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے ترقی پر آئے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ایسے ہی پہنچی ہمارے باپ دادوں کو مصیبتیں اور راحتیں۔ فاخذناہم بغتہ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ خواب و خیال میں بھی نہیں رکھتے تھے کہ ایسا عذاب آئے گا ان پر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور کاش اہل قرا بستیوں والے ایمان لاتے، واتقوا، اور تقویٰ کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کے کسب کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے برے کرتوت کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، عذاب میں گرفتار کر لیا۔ افامن اہل القری، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے، ان یاتیہم بأسنا بیاتا او ہم نائمون وہم نائمون، کیا بستی والے اس بات سے نڈر ہو گئے کہ آئے ان پر عذاب ہمارا راتوں رات، وہم نائمون، اور سو ہی رہے ہوں اور ہمارے عذاب میں آ جائیں۔ او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستی والے، بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب
ज़ुहन चाश्त के वक्त में, वहुम यलअबून, और वो खेल कूद में लगे रहें। अफ़अमिनु मकर अल्लाह, क्या अल्लाह के मकर से, अल्लाह की खुफिया तदबीर से मामून हो गए, निडर हो गए, बेखौफ हो गए। फला यअमनु मकर अल्लाह इल्ला अल कौमुल खासिरून, बस नहीं निडर होता अल्लाह के मकर से कोई मगर नुकसान उठाने वाली कौम। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूना अल-अर्ज़ मिन बादी अहलिहा, क्या ये बात इनके लिए सबब हिदायत नहीं बनी? अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूना अल-अर्ज़, क्या ये बात उन लोगों के लिए हिदायत का सबब नहीं बनी जो ज़मीन के वारिस हैं? मिन बादी अहलिहा, उसके अहल के बाद, यानी पहले जो वारिस थे उनके मरने के बाद जो वारिस बने ज़मीन के, उन लोगों के लिए ये बात हिदायत का सबब नहीं बनी कि अल्लाह नशाउ लअसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, कि अगर हम चाहें तो उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा दें। वनतबउ अला क़ुलूबिहिम, और हम मोहर लगा दें उनके दिलों पर। वहुम ला यस्माऊन, बस वो नहीं सुनेंगे। तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये बस्तियाँ ऐसी हैं जिनका हम जिक्र करते हैं आप पर, जिनके किस्से हम आप पर बयान करते हैं। वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, और अलबत्ता तहक़ीक़ आए उनमें उनके रसूल खुली दलीलें लेकर, रोशन दलीलें लेकर। फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू, बस उनका ये मुक़द्दर नहीं था कि ईमान लाएं वो उस बात पर जिसे उन्होंने झुटलाया उससे पहले। कज़ालिका यत्बअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन, इसी तरह अल्लाह ताला मोहर लगा देता है काफिरों के दिलों पर। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने नहीं पाया उनके अक्सर के लिए वादे की पुख्तगी, अक्सर उनके वादा खिलाफ निकले। वहीं वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और हमने उनके अक्सर को यकीनन गुनाहगार और फासिक पाया, यकीनन गुनाहगार और फासिक पाया। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा, फिर हमने उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। बि आयातिना, अपनी आयतें देकर, इला फ़िरऔन व मलाइही, फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ। फ़ज़लमू बिहा, बस फ़िरऔन ने और उनके सरदारों ने उन आयतों के साथ नाइंसाफ़ी की। फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, बस ऐ हबीब तुम देखो कि क्या रहा अंजामकार फसादियों का। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फ़िरऔन मैं एक रसूल हूँ तमाम जहानों के रब की तरफ से। हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अला अल्लाहि इल्ला अल हक़, ये बात मुझ पर वाजिब है कि मैं न कहूँ अल्लाह पर सिवाय हक़ के। क़द जीतुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, यकीनन मैं आया हूँ तुम्हारे पास एक रोशन दलील के साथ तुम्हारे रब की तरफ से। फ़ारसिल मइया बनी इसराइल, तो ऐ फ़िरऔन मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। क़ाल इन कुन्त जीत बिआया फ़अति बिहा, तो फ़िरऔन ने कहा अगर तू किसी आयत को लाया है मूसा, फ़अति बिहा, तो उस आयत को ला। इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तू सच्चों में से है, अगर कोई मौजिज़ा ले आया है तो मौजिज़ा दिखा। किसने कहा? फ़अल्क़ा असाहु, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला। फ़इज़ा हिय सुबानुम मुबीन, तो वो हो गया एक अजदहा, खुला अजदहा। वनज़ा यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गरीबान में हाथ डाल के निकाला, तो वो हो गया एक रोशन चमकदार हाथ देखने वालों के लिए। क़ालल मलअउ मिन क़ौमि फ़िरऔन, कहा फ़िरऔन की कौम से, फ़िरऔन की कौम के सरदारों ने, इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, यकीनन ये लर्नड इल्म वाला जादूगर है, पढ़ा लिखा जादूगर है। युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम फ़माज़ा तअमुरून, ये चाहता है कि तुमको निकाल दे तुम्हारी ज़मीन से, तो तुम्हारा क्या हुक्म है, क्या राय है? क़ालू अर्जिहु व अख़ाहु, तो उन्होंने कहा कि इसे मोहलत दो, व अख़ाहु, और उसके भाई को भी मोहलत दो। व अरसिल
فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو، یاتو کا بکل سحار علیم، وہ آئے تیرے پاس ہر پڑھے لکھے جادوگر کے ساتھ، وجاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، یا بے شک ہمارے لیے اجر ہوگا اگر ہم غالب ہوں گے۔ فرعون کے پاس آ کے کیا کہا جادوگروں نے، اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم اگر جیت جاؤ تو میرے مقبول بارگاہ بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تم ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالیں؟ قال القوا، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے تم ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور انہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا، وجاؤ بسحر عظیم، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ بڑے جادو کو لائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگلنے لگا ان کے جادو کو، فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا ان کا عمل، ان کا جادو۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہاں جادوگر کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، وہ کون رب العالمین؟ فرعون نہیں، موسیٰ اور ہارون کا رب۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا تم ایمان لائے اس پر؟ کیا کہا فرعون نے؟ آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لا چکے تھے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً یہ ایک مکر ہے جسے تم نے کیا ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم شہر سے اس کے رہنے والوں کو نکالو۔ فسوف تعلمون، بس تم ابھی جان لو گے۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت سے۔ ثم لأصلبكم اجمعین، پھر میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تجھے کیا بات بری لگی، کیا چیز ناپسندیدہ ہوئی ہم سے، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر۔ لما جاءتنا، جب وہ آئیں ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور ہم کو مسلمان مار، مسلمانی کی حالت میں مار۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تو موسیٰ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، اس لیے کہ وہ فساد پھیلائیں زمین پر، ویذرک وآلہتک، اور وہ چھوڑ دے تجھے اور تیرے آلہہ، تیرے معبودوں کو۔ قال سنقتل ابناہم، فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور زندہ رکھیں گے
ان کی عورتوں کو، انا فوقہم قاہرون، اور ہم ان پر تو غلبہ حاصل کر چکے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور استعینوا باللہ واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یقیناً زمین اللہ کے لیے ہے، یورث من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ تقوی شعار لوگوں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اوذینا من قبل ان تاتینا، اے موسیٰ ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت دیے گئے، ومن بعد ما جیتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم، کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو خلیفہ بنا دے زمین پر، فَيَنْظُرَ كَيْفَ، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، یقیناً ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی میں پکڑا، قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں نقصان دے کر انہیں ہم نے سزا دی ان کے اعمال کی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی نیکی پہنچتی تو وہ کہتے فرعونی لوگ کہ یہ ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ان کو، یطیروا بموسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام سے بدفعلی لیتے، بولتے کہ موسیٰ کی وجہ سے یہ معاذ اللہ ان کی نحوست کی وجہ سے معاذ اللہ ہم یہ مصیبت میں آئے ہیں۔ ومن معه، اور موسیٰ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں آئے ہیں، یہ کہتے تھے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار ان کی گردش، ان کی نحوست ان کے اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے نحوست۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان کے لا يعلم ہیں، نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، موسیٰ علیہ السلام سے فرعونیوں نے کیا کہا، جو بھی نشانیاں تو لائے اے موسیٰ، جو معجزے بھی تو لائے، جو کرشمے بھی دکھائے تو، لتسحرنا بها، ہم پر جادو کرنے کے لیے، فما نحن لك بمؤمنین، تو ہم تجھے سچا پیغمبر نہیں مانیں گے۔ استغفر اللہ۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، طوفان کا عذاب بھیجا، سیلاب آیا اور ان کی کھیتیاں برباد ہو گئیں، ان کے باغ اجڑ گئے، والجراد، اور ٹڈی دل، ٹڈیاں ایک چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، ٹڈیاں آپ سمجھتے ہیں، کم لوگ سمجھتے ہیں، اسے جراد کہتے ہیں عربی میں، اب تمل میں کیا کہتے ہیں وہ اللہ ہی جانے کیا کہتے ہیں، وہ باہر کیف، اب میں اپنی زبان کے سوا دوسری جگہ، جراد عربی لفظ ہے اور ٹڈی یہ اردو ہے۔ تو ہم نے ٹڈی دل کو بھیجا، ٹڈیوں کو بھیجا، ٹڈیاں آتی ان کی کھیتوں کو برباد کر جاتی۔ والقمل، اور جوؤں کا عذاب، سروں میں جوئیں کھجاتے ہیں، فرعونی جو سر میں تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ کیا کیا عذاب بھیجا؟ طوفان کا عذاب اللہ نے بھیجا، اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اور جوؤں کا عذاب بھیجا، والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ وہ مینڈک گھروں کی چھتوں پر، دیواروں پر، چھتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، مینڈک ہی مینڈک، دیواریں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، مینڈک ہی مینڈک، برتنوں میں گھس جاتے ہیں، کھانے کی چیزوں پر سب مینڈک چڑھ جاتے ہیں، اب کیا کھائیں گے؟ والدم،
پانی کے لیے جو برتن ہوتے تھے، پانی جن میں بھرا جاتا تھا، ان برتنوں میں جب پانی بھر دیتے تھے وہ، تو جب پینے کے لیے ان برتنوں کا پانی لیا جاتا تو وہ خون ہوتا تھا۔ تو طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکیں اور خون، آیات مفصلات، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اتاری، یہ معجزے، یعنی یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ فاستکبروا، اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، فرعون اور فرعونیوں نے۔ وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب کبھی ان پر عذاب نازل ہوتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو وہ کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، بما عہد عندک، اس چیز سے جو اس نے آپ کو وعدہ دیا ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر آپ نے اے موسیٰ یہ تکلیف کو ہم سے دور کر دیا تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ خون کا عذاب آیا تو کہتے کہ عذاب ہٹا دیجئے، ہم مان لیں گے۔ پھر جب دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام، پھر یہ وہی کرتے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ مَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم ان سے عذاب کو دور کرتے، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، اس وقت تک کے لیے جسے وہ پہنچنے والے ہوتے تھے، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ وعدہ خلافی کرتے، اللہ عذاب نازل کرتا، آگے موسیٰ علیہ السلام سے بولتے دعا کرو، اگر اللہ تعالیٰ یہ عذاب دور کر دے تو ہم کیا کریں گے، مان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ عذاب دور کرتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے، پھر عذاب نازل کرتا دوسرا، پھر آگے بولتے دور کر دے اللہ تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ عذاب دور کرتا، پھر نافرمانی کرتے۔ ایسا چل رہا ہے، ہمارا بھی یہ حال ہے۔ سر کا درد آیا، اللہ یہ سر کا درد چلے گا تو میں برابر نماز پڑھوں گا، سر کا درد جاتے ہی شراب کھانے جاتا۔ فانتقمنا منہم، اللہ فرماتا ہے کہ آخر میں ہم نے انتقام لیا ان سے۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں ڈبو دیا سمندر میں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بسبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے ان آیتوں سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے اس قوم کو زمین کا وارث بنا دیا جو کمزور سمجھی جاتی تھی، زمین کے مشارق و مغارب کا ہم نے ان کو مالک بنا دیا۔ التی بارکنا فیہا، اس میں جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات، پورا ہوا آپ کے رب کا وعدہ، اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور ہم نے برباد کر دیا فرعون کے کاموں کو اور اس کے قوم کے کاموں کو۔ وما کانوا یعرشون، اور وہ جو بلند عمارتیں بناتے تھے ان سب عمارتوں کو ہم نے غارت کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا۔ فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو وہ آئے ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو معتکف تھے اپنے بتوں پر۔ فرعونیوں کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بنی اسرائیل کو پار لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں بنی اسرائیل 70,000 کی تعداد میں، اور چل رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دیکھا ایک قوم کو جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنے بتوں کی عبادت کر رہی ہے۔ تو قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو جس طرح ان کے بت ہیں۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے ساتھ جا رہی ہے، راستے میں
کچھ لوگ بیٹھ کے بھجن گا رہے ہیں، اپنے بتوں کے سامنے آسن مارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھجن گا رہے ہیں، اپنے بتوں کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کے ان کا جی للچایا، یہ بنی اسرائیل کا۔ کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہا اے موسیٰ ہم کو بھی ایک ایسا خدا بنا دو نا، ہم کو بھی ایک ایسی مورتی بنا کے دو، ہم عبادت کریں گے، اسے پوجیں گے، ان کے تو کئی خدا ہیں، ہم کو ایک الہ بنا کے دو۔ کئی خدا نہیں مانگ رہے ہیں، ایک خدا مانگ رہے ہیں۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بہت غور سے سنیں، کیا کہا؟ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو جیسے ان کے لیے بہت سے بت ہیں۔ معلوم یہ ہوا وہ کئی خداؤں کو نہیں مانتے تھے، کئی خداؤں کو نہیں چاہتے تھے، یہ خدا کو چاہتے تھے۔ کیوں چاہتے تھے؟ دیکھنا چاہتے تھے خدا کو۔ غیر مرئی، اندیکھا خدا کی پوجا کرنا وہ اس کے قابل نہیں بنے، وہ دیکھ کے عبادت کرنا چاہتے تھے خدا کو۔ بہت غور سے سنیں، کیا بات ہے؟ انسان تھے، جانور تو نہیں تھے، تو کیا چاہتے تھے؟ خدا کو، اور کئی خدا بھی نہیں چاہتے تھے وہ۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان کے تو بہت سے معبود ہیں، ہم کو ایک بت بنا کے دے دو، ہم عبادت کریں گے۔ معلوم یہ ہوا دیکھ کر عبادت کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کیا فرمایا؟ کہ اے موسیٰ ہم آپ کو مانیں گے نہیں جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں گے، علانیہ نہ دیکھ لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھنا چاہتے تھے اپنے معبود کو۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے معبود کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھے بغیر بے چین رہتا ہے۔ اب اس سے آگے بولنا کیا بولوں، آپ تو سب جانتے ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو، کیا مورتیوں کی پوجا کرو گے؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یقیناً یہ جس حالت میں ہیں وہ ہلاک ہونے والا ہے، وباطل ما كانوا یعملون، اور ان کا عمل باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے دوسرے خدا کو تمہارے لیے خدا بناؤں، تمہارا خدا بتاؤں؟ اللہ تو خدا موجود ہے۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تمہیں بچایا فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری لڑکیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے اس واقعے میں، تمہاری اس تاریخ میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 لیلہ، 30 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم 30 راتیں میرے ساتھ میرے پاس گزارو، میرے قرب میں گزارو، تو میں تم کو توریت دوں گا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اسے مکمل کر دیا، اس میعاد کو، اس وقت کو 10 اور راتوں کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، تو مکمل ہو گئی موسیٰ کے رب کی میقات 40 راتوں میں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے کہا اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے نائب بنے رہو۔
واصلح اور اصلاح کرو، ولا تتبع سبیل المفسدین اور فسادیوں کے طریقے کو اور ان کے راستے کو اپناؤ نہیں۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اور جب آیا موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آئے موسیٰ لمیقاتنا ہمارے وعدے کے مطابق، وکلمہ ربہ اور موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے بات چیت کی، قال رب ارنی انظر الیک، باتیں کرتے کرتے اشتیاق دید بڑھ گیا۔ ارے چھپ کے باتیں کرنے والا، خدا کسی سے پردے میں باتیں کرے، چھپ کے باتیں کرے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ ہم سے چھپا ہوا بھی ہے، باتیں بھی نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اس کا عشق آگ کی طرح جل رہا ہے ہمارے دل میں، ہے اس کے عشق کی آگ بھڑک رہی ہے ہمارے سینوں میں۔ قال موسیٰ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب آیا موسیٰ ہمارے میعاد کے لیے، وکلمہ ربہ اور موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے بات کی، قال رب ارنی انظر الیک، کہا اے میرے رب ارنی مجھے طاقت دید دے، انظر الیک تاکہ میں تجھے دیکھوں، قال لن ترانی، کہا اے موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ یہ عاشق و معشوق کی گفتگو ہے، یہ محب اور محبوب کی گفتگو ہے، یہ پیار بھری گفتگو ہے، تم کو خدا سے محبت نہیں۔ موسیٰ کے دل میں آگ لگی ہے، کہتے ربی اے میرے پالنے والے، مجھے موسیٰ بنانے والے، مجھے نبی بنانے والے، مجھے رسول بنانے والے، مجھے ابراہیم کے بعد کا درجہ دینے والے، مجھے توراۃ دینے والے، مجھے ہر نعمت سے نوازنے والے اور مجھ سے بالراست گفتگو کرنے والے، یہ چھپا کب تک رہے گا تو؟ ربی ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جلوہ دکھا۔ قال لن ترانی، یہ عاشق کہتا ہے نا معشوق سے، ارے ذرا چہرہ دکھا، نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کہتے نا یہ ایسی محبوبانہ ادا ہے یہ خدا نے جو کی موسیٰ کے ساتھ۔ قال لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کو دیکھو، فلما فإن استقر مکانہ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، فسوف ترانی، تو اس وقت تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی فرمائی موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو پہاڑ کو کیا کر دیا؟ پرزے کر دیا، پاش کر دیا۔ وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھی جو پہاڑ پر گری تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، جب انہیں ہوش آیا، کسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قالا، کہا سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں نے توبہ کی تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں اول مومن ہوں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی مومن نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وانا اول المؤمنین، میں اول مومن ہوں، پہلا مومن ہوں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جلوہ دیکھے بغیر مومن الگ ہے، جلوہ دیکھنے کے بعد کا مومن الگ ہے، تجلی کے دیکھنے کے بعد کا مومن الگ ہے، تجلی کے دیکھنے سے پہلے کا ایمان الگ ہے، تجلی کے دیکھنے کے بعد کا ایمان الگ ہے۔ بات سمجھ میں؟ لیس المعینہ کا خبر ہے نہیں کہو، لیس المعینہ کا خبر ہے نہیں کہو۔ حضرت شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یک آتش و ہزار شرر ہے نہیں کہو، آگ ایک ہے لیکن اس کی چنگاریاں بے شمار ہیں، ایک ہی آگ مختلف چنگاریوں میں متمثل ہوتی ہے، مختلف چنگاریوں کی صورتوں میں متمثل ہوتی ہے۔ ایک آب و بے شمار مطر ہے نہیں کہو، پانی ایک ہی ہے، بارش کے خطرے کتنے ہیں؟ صورت سے ممکنات کے واجب خدا شکار، صورت سے ممکنات کے واجب
واجب کون؟ ممکنات کون؟ صورت سے ممکنات کے واجب خدا آشکار. خدا آشکار کے معنی کیا؟ 40 سال سے 25 سال سے اردو بول رہے ہیں, 1000 سال سے اردو بول رہے ہیں. صورت سے ممکنات کے واجب خدا آشکار, جبریل جو بشکل بشر ہے نہیں کہو, جبریل جو بشکل بشر ہے نہیں کہو, ایک آتش و 1000 شرر ہے نہیں کہو, ایک آب بے شمار مطر ہے نہیں کہو, ایک آب بے شمار مطر ہے نہیں کہو, لیس المعائنہ کا خبر ہے نہیں کہو. حدیث شریف میں آیا, حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المعائنۃ کالخبر, لیس الخبر کالمعائنہ. بولو, لیس الخبر کالمعائنہ, لیس الخبر کالمعائنہ. کیا مطلب؟ شنیدہ کیبود مانند دیدہ, یعنی خبر جو ہے وہ دیکھی ہوئی بات کی برابری نہیں کر سکتی. سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی برابری نہیں کر سکتی. موسیٰ نے جب جمال الہی کو پہاڑ پر منعکس دیکھا, پہاڑ میں منعکس دیکھا خدا کے جمال کو, فلما تجلی ربہ للجبل, جمال دکھانا ہی نہیں تھا تو پہاڑ پر تجلی کی. تو معلوم یہ ہوا یہ دیکھنے کے جتنے بیتاب ہیں, دیکھنے کے لیے جتنے بیتاب ہیں, رحمت حق دکھانے کے لیے اس سے زیادہ مشتاق ہے اپنا جمال. یہ کیا محب اور محبوب کی باتیں ہیں. ہائے ہائے ہائے. فلما تجلی ربہ للجبل, جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی, جعلہ دکا, پہاڑ چکنا چور ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. سب ہوا, اس کے بعد کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انا اول المؤمنین, میں پہلا مومن ہوں. تجلی الہی کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑا ہوں, ایسا مومن ہوں میں. تم کہاں ہوئے؟ شوکت ہوئے بھائی؟ شوکت ہوئے؟ امین ہوا؟ امان ہوا؟ فیضو ہوئے؟ مشتاق ہوئے؟ نہیں, موسیٰ ہیں جب جمال الہی دیکھتے ہیں تاب نہیں لاتے ہیں. تاب نہ لانا خود بتاتا ہے کہ انہوں نے جمال الہی دیکھا, تجلی الہی دیکھی, اسی لیے تو بے ہوش ہوئے. مرے کیوں؟ زہر پینے کی وجہ سے مرے. پیٹ میں مروڑ کیوں پیدا ہوا؟ بڑے زیادہ کھا لیے تھے افطار میں, اسی لیے ہوا. پیشاب کیوں بار بار آیا؟ ارے پانی زیادہ پی لیا اسی لیے تو آیا. ارے بھائی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تجلی دیکھی اسی لیے تو بے ہوش ہو گئے. اور کہہ رہے ہیں انا اول المؤمنین, میں پہلا مومن ہوں, ایسا مومن جسے جمال الہی نے بے ہوش کر کے گرا دیا. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. سمجھ میں نہیں آیا تو بات میرے سے پوچھو بابا. اپنے ہی جیسے آدمی سے پوچھے تو وہ کیا بتائے گا؟ تم جیسے ویسے, both of you sailing in the same boat, both of you sailing in the same boat. وہ کیا بتائے گا؟ وہ بھی بیچارہ نیا آیا ہے, تم بھی نئے آئے ہو. نئے کیا سمجھ میں آئے گا؟ روز آؤ تو کچھ سمجھ میں آئے گا. یہ سلسلسی میں کتنے دن گیا؟ 16 دن گیا. نمبر کتنے لیا؟ ہر سبجیکٹ میں 6 نمبر لیا. کیوں گیا؟ 16 دن گیا تو کیا نمبر لے گا بھائی؟ اسی طرح روز آؤ تو کچھ معاملہ کھلے گا. تو بازو والے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر روز آؤ گے تو. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا, اے موسیٰ انی اصطفیتک, یقیناً میں نے چن لیا تم کو,
برسالاتی اپنے پیغامات کے لیے، وبکلامی اور اپنے کلام کے لیے، تم پیغام سناؤ گے میرا اور مجھ سے بات چیت کرو گے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو میں نے جو تم کو دیا ہے اسے لے لو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور ہم نے ان کے لیے لکھ دیا تختیوں میں ہر چیز میں سے نصیحت، ہر چیز کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، نصیحت کی ہر چیز لکھ دی اور ہر چیز کا تفصیلی بیان لکھ دیا تورات میں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے، اے موسیٰ اسے پکڑ لو، اس تورات کو پکڑ لو قوت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم سے کہو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے احسن کو، اس کی اچھی باتوں پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، بس میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کا گھر۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر آیت کو بھی دیکھ لیں، ہر نشانی کو بھی دیکھ لیں تو وہ مانیں گے نہیں اسے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ رشد و ہدایت کے راستے کو دیکھیں گے تو اسے اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ سبیل الغی کو دیکھیں گے، گمراہی کے راستے کو دیکھیں گے تو اسے اختیار کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو لوگ، جن لوگوں نے تکذیب کی ہماری نشانیوں کی، وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کی، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال اکارت گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں جزا دیے جاتے ہیں وہ، نہیں جزا دیے جائیں گے، نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر ان کے اعمال کا، ان کو ملے گا ان کے اعمال ہی کا بدلہ۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے دور ہونے کے بعد، کوہ طور پر جانے کے بعد، اپنے زیورات میں سے، اپنے زیورات کو عجلاً، ایک بچڑے کی شکل دے دی، جسدا لہو خوار، جسے جسم تھا بچڑے جیسا، جس کا جسم تھا، لہو خوار، اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی، ماں بولتا تھا وہ، اسے خدا ماننے لگے۔ سونے سے ایک چیز بنا لی، کس شکل کی؟ بچڑے کی شکل کی، اور اس میں سے آواز آنے لگی، کیا؟ ماں بول کے، اسے خدا مان لیا۔ وہ زمانہ، اب مسلمانوں کو دیکھیے، ٹیلی فون کو خدا نہیں مان رہے ہیں، ٹیلی ویژن کو خدا نہیں مان رہے ہیں، ٹیلی کام کو خدا نہیں مان رہے ہیں، انٹرنیٹ کو خدا نہیں مان رہے ہیں، موبائل کو خدا نہیں مان رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچڑے کی آواز آئی، الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے گفتگو نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور ان کو کوئی راستہ نہیں دکھاتا، خالی ماں بولتا ہے وہ بکڑا، وہ بچڑا، اس کی پوجا کرنے لگے۔ تارا مہا دہیلا بندہ بابا زیدہ ادا لے باؤ، سب مل کے کر رہے ہیں۔ اچھا، اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے بنا لیا خدا اور وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، فرعونیوں نے بچڑے کو خدا مان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے کسے بنا لیا؟ بچڑے کو خدا بنا لیا۔ ولما سقط فی ایدیہم، جب وہ نادم ہوئے، خوب نادم ہوئے، شرمسار ہوئے اپنے کیے پر، وراؤ انہم قد ضلوا قالوا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں فرمایا اور ہمیں بخشا نہیں تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا قال، غضب میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ قوم کی طرف آئے تو موسیٰ، جس قوم کو توحید کا درس دے کے گئے تھے، وہ قوم کیا کر رہی ہے؟
چمخا رہی درندہ امتا بہا لہی، یہ چل رہا ہے، بچڑے کی پوجا لگی ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، مبارک ہے وہ غصہ جو خدا کے لیے ہو رہا ہے۔ غضبان آصفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھر تھر کانپنے لگے، کہا تم نے بہت برا کیا میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے عذاب کو جلدی مانگا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور غصے میں تختیاں پٹخ دی۔ کس نے؟ توریت کی تختیاں، جس میں توریت لکھی ہوئی تھی، وہ تختیاں غصے کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی زمین پر، اور ان میں سے وہ کئی تختیاں تھیں، کہا کہ 7 تختیاں تھیں، ان میں کئی تختیاں، اکثر تختیاں ٹوٹ گئیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون جو پیغمبر ہیں ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یجرہ الیک، تو معلوم ہوا پیغمبروں کے گردا تھا، پیغمبروں کے یہ کٹنگز نہیں، کٹنگ بال پکڑے تو ملتا ہی نہیں، کٹنگز کیا کرنے جاتے ہیں؟ کٹنگ کرنے جاتے ہیں، کٹنگ کرنے جاتے ہیں۔ شوکت دیکھو پورا گردا رکھے ہیں، باقی سب کٹنگ کرتے ہیں، کٹنگ۔ ایک کٹنگ بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ گردہ رکھو، کیونکہ رسول اللہ نے گردہ رکھا ہمیشہ، افضل۔ سرکار کی زلف مبارک، سرکار کے مقدس و معمر گیسو کندھوں پر لہراتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ یہ سنن زوائد میں سے ہے کہ آپ کے بال کندھوں کو چھوئیں، کندھوں سے لگیں، کندھوں پر گریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سرکار لمبے بال تھے، تو جس کے لمبے بال ہوں گے اسی کو کھینچیں گے نا۔ اب یہ ہمارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، میں کسے بتاؤں، تمیم انصاری صاحب کٹنگز کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کے سر پکڑیں گے تو کیا آئے گا؟ کٹنگز سب کٹنگ ہے، وہ کٹنگ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں۔ اب مولوی لوگ بھی کٹنگز کرتے ہیں، سب کٹنگز کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، افضل مفضول کی بات ہے، ناجائز نہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ پورے بال رکھنا، یہ حضور کی سنت رہی، افضل یہی ہے۔ تو کٹنگز کیوں جا رہے ہیں بنگلور میں؟ کٹنگز کے لیے کٹنگز، تو کٹنگ کریں گے تو کیا سر کے بال آئیں گے؟ تو پیغمبر حضرت ہارون کے لمبے بال تھے جبھی تو پکڑا ہے۔ اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو سر کے پکڑ کے کھینچا۔ کس نے؟ بڑے بھائی ہیں اور پیغمبر ہیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں، رتبے میں بڑے ہیں۔ بڑے بھائی بھی پیغمبر، چھوٹے بھائی بھی پیغمبر، رتبے میں کون بڑے؟ چھوٹے بھائی۔ ہارون علیہ السلام بڑے بھائی، رتبے میں چھوٹے بھائی سے، تو پکڑ کے کھینچا۔ قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، تو کہا حضرت ہارون نے اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آئے۔ اماں کا نام لیا، والدہ کا نام لیا کہ ان کی صورت سے رحم کریں۔ جب کھینچا ہارون علیہ السلام کو، بڑے بھائی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ہارون علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یبن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ، یبن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، یقیناً اس قوم نے مزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، یہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، ان دشمنوں کے سامنے ان دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم اور کافر اور مشرک قوم میں نہ گنو، میں تمہارے ہی دین پر ہوں۔ سلام ہو حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ قال رب اغفر لی ولاخی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے اس بھائی کو بھی بخش دے۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنے رحمت میں داخل کر۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم راحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا۔ الا الذین اتخذوا العجل، قیامت میں جہنم میں بھیجے تو پوچھ لینا، کہہ دینا ارحم الراحمین تو ہے، اب بتا ارحم الراحمین کا کرشمہ بتا۔
رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ارے پوچھنے کا موقع ہی نہیں دے گا رسول اللہ کے صدقے میں, غوث اعظم کے صدقے میں. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم, یقیناً جن لوگوں نے بچڑا پرستی شروع کر لی تھی, گوسالہ پرستی شروع کی, سینالہم غضب من ربہم, تو ان کو پہنچے گا ضرور ان کے رب کی طرف سے غضب. وذلۃ فی الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی میں ذلت. وکذالک نجزی المفترین, اور اسی طرح ہم جھوٹ بنانے والوں کو جزا دیتے ہیں, جھوٹے کام کرنے والے, غلط راستے پر چلنے والے, جھوٹ افترا کرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا, جن لوگوں نے برے کام کیے, توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لائے, ان ربک من بعدها لغفور الرحیم, یقیناً اے رب, یقیناً تمہارا رب اس کے بعد لغفور الرحیم, بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. ولما سکت عن موسیٰ الغضب, جب موسیٰ علیہ السلام سے غضب دور ہوا, غصہ چلا گیا, اخذ الالواح, گری ہوئی تختیاں توریت کی اٹھا لیں, وفی نسختها, اور سلام ہو ان کے اٹھانے پر, سلام ہو ان کے غضبناک ہونے پر, سلام ہو ان پر اور ان کے بھائی پر, اور سلام ہو اس ذات پر جس کے نور سے یہ دونوں پیدا ہوئے. ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون. توریت کی تحریر میں کیا تھا؟ ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں. کہ رب سے ڈرنا کیا, ارے رب سے ڈرنے ہی میں مزہ ہے, کیونکہ رب جتنا غضب کرنے والا ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب زیادہ ڈرو گے تو اس کی رحمت کی امید بھی مجبور, خواہی نہ خواہی تم کو زیادہ آئے گی. زیادہ ڈرو تاکہ تم زیادہ امیدوار رحمت پروردگار بنو. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چن لیا, اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو, لِمِيقَاتِنَا, ہمارے وعدے کے لیے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, جب انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے, قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ, کہا اے پروردگار اگر تو نے چاہا ہوتا تو تو نے اس سے پہلے ہی انہیں ہلاک کیا ہوتا. میں ان کو بلا کے لایا کوہ طور پر, 70 آدمیوں کو, یہاں یہ آ کے مر گئے, زلزلے کا شکار ہو گئے. وَإِيَّايَ, اگر تو چاہتا تو میں اور وہ وہیں ہوتے, مر جاتے, تو ہلاک کر دیتا ہم کو, لیکن تو نے یہاں بلا کے ہم کو ہلاک کیا ہے. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا, کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو ہمارے بے وقوفوں کے فعل کی وجہ سے. إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ, یقیناً یہ تیری آزمائش ہے. تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ, اس آزمائش کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ, اور جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے. أَنْتَ وَلِيُّنَا, تو جو بھی کرے تو ہمارا دوست ہے, تو ہمارا پیارا ہے, تو ہم کو مارے یا جلائے, تو ہمیں دیے, تو ہمیں دے یا نہ دے, تو ہمیں چاہے یا نہ چاہے, تو ہمیں عذاب دے کے ثواب دے, ہم تیرے سوا کسے مانے. ہاں در چھوڑ تیرا بھاگنا چاہیں, بند ہیں چاروں کوٹ کی راہیں, خواہ تو نوازے یا نہ نوازے, پڑے ہیں تیرے ہم دروازے. انت ولینا, تو ہمارا دوست ہے, تو ہمارا کارساز ہے, تو ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا, ہمارے گناہوں کو بخش دے. وارحمنا, اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین, تو سب بخشنے والوں میں بڑا بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ, اور ہم کو اس دنیا میں حسنت لکھ دے, ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی لکھ دے, بھلائی لکھ دے ہر اعتبار کی. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. ان ہدنا, آمین, ان ہدنا الیک, اگر ہم تیری طرف ہدایت پائیں. قال عذابی اصیب بہ من اشاء, کہا اللہ تعالیٰ نے عذابی اصیب بہا من اشاء, میرے عذاب کو میں جسے چاہوں گا دوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت ہر چیز پر گھیری, ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے. عذاب پانے والے بھی عذاب پا رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ رحمت ہی میں ہیں. عذاب پانے کے لیے بھی رحمت رحمانیہ چاہیے, رحمت رحمان چاہیے. رحیمیت کے اعتبار سے عذاب
ہے، ثواب ہے، اور رحمانیت کے اعتبار سے عذاب بھی ثواب ہے، عذاب بھی رحمت ہے۔ ارے میں کیا عرض کروں، پھر بھی عوام میں کچھ بات آ گئی، مگر یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ جن حضرات اس کا یہ مطلب نہ لے لیں بعض حضرات کہ میں جہنم کے عذاب کا قائل نہیں ہوں، عذاب نار کا قائل نہیں ہوں، یہ نہ سمجھ لیں۔ معاذ اللہ، بلا شبہ ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، دوزخ میں بھڑکنے والے شعلے بھی حق ہیں، آگ بھی حق ہے، آگ میں جلنے والے جلیں گے، یہ بات حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آگ کی ہوا بھی ہمیں لگنے نہ دے، اور ہماری ذریت کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے تمام چاہنے والوں کو جہنم سے بچائے، بلکہ تمام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو عذاب نار سے بچا لے اللہ تعالیٰ۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں لکھوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت لکھوں گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جن کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس فی التوراۃ، توریت میں کیا ہے؟ رسول اللہ کی نعت ہے۔ انجیل میں کیا ہے؟ رسول اللہ کی نعت ہے۔ اگر توریت میں رسول اللہ کی نعت نہ ہوتی تو توریت اتاری ہی نہ جاتی۔ انجیل میں اگر حضور کی تعریف نہ ہوتی تو خدا کی قسم، انجیل کی قسم، حضرت عیسیٰ کی قسم، اسلام کی قسم، انجیل اترتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آخر میں آتا بس سبحان اللہ، بہت قیمتی ہے اس کا سبحان۔ واتبعوا لعلکم تہتدون، واتبعوہ، کیا عرض کر رہا تھا؟ یامرہم بالمعروف، وہ نبی کیسے ہیں؟ نبی امی یامرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کو، وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں ان کو برائیوں سے۔ بھیا یہاں بھی کچھ انتظام کرو۔ ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر ان کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں اور ان سے اتارتے ہیں ان کا بوجھ۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ کو ان سے اتارتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو ان کی گردنوں میں تھے، ان طوقوں کو وہ اتارتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اتارتے ہیں۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، به اس نبی امی پر، وعزروه، اور ان کی مدد کی، ونصروه، اور ان کی تائید کی، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کی پیروی کی جو رسول امی کے ساتھ اترا۔ اولئک هم المفلحون، یقیناً ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے حبیب تم فرماؤ کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تم سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوائے کوئی الہ نہیں، معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ، وہ رسول کون ہے؟ اللہ کا جو نبی ہے امی،
معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے تھے پڑھانے آئے۔ معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے تھے پڑھانے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھے؟ ارے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور رسول اللہ کو پڑھانے سے فرصت کب تھی؟ اگر ان کو پڑھانے سے فرصت ہوتی بفرض محال تو وہ پڑھتے، ان کو پڑھانے سے فرصت نہیں تھی، وہ کہاں پڑھیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ الذین یتبعون الرسول الامی، تو سرکار کا امی ہونا یہ معجزہ تھا، سرکار کا معجزہ تھا، معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے تھے پڑھانے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک شعر بہت اچھا کہا شاعر نے، چونکہ کچھ لوگ شعر سنتے ہیں تو ذرا ان کی طبیعت بہل جاتی ہے، تو یہ شعر بہت پسند آیا مجھے، بہت اچھا شعر کہا، واقعی شاعر کو داد دینی چاہیے۔ حیدرآباد کے نامور اور مقتدر شاعر ہیں، جن کا نام ہے خواجہ شوق حیدرآبادی، کافی معمر ہیں، کہتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں حیدرآباد کے، کہتے ہیں معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے تھے پڑھانے آئے۔ اور فرماتے ہیں پردے شوق سے باہر وہ کہاں آتے تھے؟ پردے شوق سے باہر وہ کہاں آتے تھے؟ وہ اللہ کی بارگاہی میں رہتے تھے۔ پردے شوق سے باہر وہ کہاں آتے تھے؟ رونمائی کو رسالت کے بہانے آئے۔ ارے وہ ظاہر ہونا چاہتے تھے تو سب سے اچھا روپ جو تھا وہ رسالت کا، رسول بن کے آئے۔ پردے شوق سے باہر وہ کہاں آتے تھے؟ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے، رونمائی کے لیے، رونمائی کو رسالت کے بہانے آئے۔ معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے تھے پڑھانے آئے۔ پردے شوق سے باہر وہ کہاں آتے تھے؟ رونمائی کو رسالت کے بہانے آئے۔ رسول بن کے ظاہر ہوئے، تو ان کی رسالت، ان کی نبوت سب ان کے جلووں کا نام ہے۔ رسول ہونا، نبی ہونا، امی ہونا، یہ سب ان کی ادائیں ہیں۔ رسول کی اداؤں پر مر مٹو، اور دین رسول کی اداؤں کا نام ہے۔ ہم نے اسی لیے دین قبول کیا ہے کیونکہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، دین ان کی اداؤں کا نام ہے، لہذا دین ہمارا معشوق ہے۔ النبی الامی الذی فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے کلمات پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، یا ایمان لاؤ اللہ کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی امۃ یہدون بالحق، ایسی جماعت ہے جو ایک ایسی جماعت ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ ہی انصاف کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو ہم نے 12 فرقوں میں، 12 خاندانوں میں بانٹ دیا، 12 قبیلے، قومیں بن گئی 12۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اللہ سے اپنی قوم کے لیے، جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا ان کی قوم نے، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ تم اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے۔ پتھر سے پانی نکلتا ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہے، پتھر سے، پتھر کہاں پانی کہاں، تو خشکی میں تری ہے، بات سمجھ میں، ہر چیز میں اس کا ضد ہے، الکل فی الکل، الشیء فی الشیء، اندراج الشیء فی الشیء۔
قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے، ہر ٹکڑی نے اپنا پنگھٹ دریافت کر لیا. وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادل کو سایہ بان بنایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر اتارا من و سلوا کو. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزوں میں سے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب کہا گیا ان سے اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں سکونت اختیار کرو. وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس بستی میں، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حطہ، یعنی اے پروردگار ہمارے گناہوں کو گرا دے، ہمارے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے میڑ دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں، شہر کے دروازے میں بستی کے جھکے ہوئے، سر جھکائے ہوئے. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. سنزید المحسنین، یقیناً ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں میں سے ظالم لوگوں نے قولا غیر الذی قیل لہم،